الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو اور دوستو، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج بروز اتوار بہت ممکن ہے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کی پہلی رات یعنی تراویح شروع ہونے کی پوری امید پائی جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، احسان ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک میں تراویح کو اللہ نے بڑے ثواب کی چیز بنائی ہے، اس لیے جب اللہ نے موقع دیا ہے تو ہمیں اس تراویح کی پڑھنے کی اور قرآن مجید سنانے کی اور سننے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے سے قرآن مجید کا خاص تعلق ہے، اس لیے میں اپنے تمام عزیزوں کو، دوستوں کو اور خاص طور سے بچوں کو، طالب علموں کو، فارغین کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے قرآن پڑھا، سیکھا، یاد کیا، آپ کوشش کریں کہ پہلے نمبر پر جہاں بھی کہیں ہو، مسجد میں یا ہال میں یا کہیں بھی آپ ترتیب کے تحت تراویح سنائیں، اس کی ترتیب بنائیں۔ تراویح سنانے میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اللہ کا کلام ہے، جس ارادے سے پڑھیں گے، جن بلند ارادوں سے پڑھیں گے وہ فائدہ حاصل ہوگا، دلوں کے زنگ دور ہوں گے اور دلوں کے اندر اصلاح پیدا ہوگا، اور ہر حروف پر جو اللہ کی طرف سے نیکیاں ملتی ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دل کے زنگ دور ہوتے ہیں، دل کو نفع پہنچتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اچھا پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے اور خوب محنت کیا جائے اور ٹھہر کے سنایا جائے۔ بعض لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، جب قرآن سنانا شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ تو ذرا صاف پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر عجیب و غریب انداز میں اتنا لپیٹتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھنے والے کو مزہ آتا ہے اور نہ سننے والے کو مزہ آتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص لحاظ رکھا جائے کہ قرآن کو صاف پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ 10 دن میں قرآن مکمل کیا جائے اور 15 دن میں مکمل کیا جائے، ہو سکے تو اللہ توفیق دے تو 25 دن اور 27 دن میں قرآن کو مکمل کیا جائے۔ تھوڑا پڑھیں گے، اچھی تیاری کریں گے، اچھا سنائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بعض جگہوں پر ایک دن میں، عام جگہوں پر جہاں پر کہیں مسافر ہیں یا باہر کے لوگ ہیں تو چلو بھائی چند دن میں قرآن سنا کر کے کہیں مسافروں کو سفر کرنا ہے، مگر نارمل حالت میں محلوں میں دیکھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ مرکزی جگہ جہاں ہیں، جہاں سے ایک دعوت کا اور پیغام جاتا ہے، ایسی جگہوں پر 3 پارہ ہو رہا، 4 پارہ ہو رہا ہے، اور پیچھے ہوتا یہ ہے کہ نوجوان لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں اور پوری تراویح امام پڑھا چکتا ہے، اور رکوع میں جانے کا وقت آتا ہے تو نوجوان دوڑ کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور تراویح میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مصیبت اماموں کو، قرآن سنانے والوں کو نہیں بنانا چاہیے۔ آپ تھوڑا پڑھیں، تھوڑا سنائیں۔ آپ اپنی مسجد کے مشوروں میں یہ بات رکھیں کہ قرآن مجید کو مستقل پورے مہینے سنا جائے۔ 1 پارہ ہوگا، 1.25 پارہ ہوگا تو تھوڑا ہوگا، ہر ایک کو سننے میں آسانی ہوگی، بوڑھا بھی سن سکتا ہے، جوان بھی سن سکتا ہے، مگر 3 پارے، 4 پارے لوگ پڑھتے ہیں اور پیچھے دیکھا جاتا ہے کہ بوڑھا آدمی وہ بھی اپنے پیر دبا رہا ہے اور نوجوان بھی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب پورا 3 4 5 صفحہ پڑھ کر کے جب رکوع میں جاتے ہیں تو آدمی دوڑ کے وہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ تو مسجد کے مصلیان اور ذمہ دار متولی حضرات کو، مشیر کار حضرات کو، جو لوگ تراویح کا نظام سسٹم بناتے ہیں کہ کئی پارے پڑھے جائیں گے، کئی پارے نہیں پڑھے جائیں گے، ان لوگوں کو عوام کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں 1 پارہ ہو، 1.25 پارہ ہو، تاکہ ہر ایک سکون کے ساتھ سن سکے اور ترتیب سے سنا جائے، ٹھہر کے سنا جائے۔ قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے، اس لیے ہم ایسا نہ انداز اختیار کریں کہ پیچھے لوگ جو ہے گپ سڑاکا کرتے رہیں، ٹائم پاس کریں، رکوع میں جانے کے وقت لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کا گناہ کس کے ذمہ جائے گا؟
اس لیے بھائیوں اس کا ہم لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جن لوگوں کو قرآن مجید سنانے کی ترتیب مسجد جگہ ملی وہ سنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو پردیسوں میں ہیں اور اپنے گھر سے بہت دور ہیں، مگر مسجد میں یا کسی حال میں قرآن سنانے کی ترتیب نہیں بن پا رہی، مگر حافظ ہیں، تو ضرورت ہے کہ آپ اپنا قرآن بھی بچائیے، اس کی تلاوت کا معمول بنائیے، اور آپ تیاری کیجئے، ہر دن ایک پارہ سوا پارہ آپ محنت کریے، ترتیب بنائیے، یاد کریے، اور رات میں اپنے مالکوں، اپنے ذمہ داروں کے کام سے فرصت پا کر کے رمضان المبارک کی راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنا پارہ یاد کر کے، آپ مسافر ہیں، آپ وہاں آپ پردیس میں ہیں، آپ اپنے روم پر رہتے ہوئے آپ ایک پارہ 1.5 پارہ روزانہ 4 رکعات اور 8 رکعات نفلوں میں ہر دن ترتیب کے تحت آپ اپنا پڑھتے رہیے۔ اس طریقے سے آپ پردیس میں ضرور ہیں یا کہیں بھی ہیں تو کم سے کم آپ کا قرآن تو مکمل ہو جائے گا رمضان میں، آپ تراویح سنا لیں گے، آپ نفل میں اپنا قرآن پڑھتے رہیں گے۔ جب بھی کبھی آپ اپنے گھر محلے آئیں گے تو اپنے محلے میں آپ کو تراویح سنانے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے میں یہ رائے ضرور دیتا ہوں اپنے ان بچوں کو جو حافظ قرآن ہیں مگر اپنے محلے اور گھر گاؤں سے بہت دور ہیں، پردیس کی زندگیوں میں ہیں، مگر وہ تراویح سنانے کی باقاعدہ ترتیب ان کی نہیں بن پا رہی ہے، تو اپنا ذاتی طور پر، انفرادی طور پر قرآن یاد کریں اور اپنے کمروں میں جو ہے 4 رکعات 8 رکعتوں کی نفل میں اپنا پارہ روزانہ پڑھتے رہیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کی پردیس کی زندگی بھی کٹتی رہے گی، آپ کا قرآن بھی یاد رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو ضرور آپ حضرات خیال رکھیں گے، لحاظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔